اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسا موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو رہی ہوں کہ جو وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ جس موضوع پر بات کرنی چاہیے اور بار بار کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہم سب کی زندگیوں سے جڑا ہوا ہے اور ہم سب کے لیے ایک بہت اہم موضوع ہے کہ رشتوں کو خوبصورت کیسے بنایا جائے۔ کچھ رشتے ہمیں پروردگار عالم نے عطا کیے ہیں جس میں ہم مجبور ہیں، جو ہماری مرضی سے ہماری چوائس سے نہیں بنتے، لیکن کچھ رشتے ہم خود بناتے ہیں، خود چوز کرتے ہیں۔ جو رشتے پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیے ہیں ان میں ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں، یہ تمام رشتے جو خون کے رشتے ہیں یہ پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیے ہیں اور ان میں ہماری چوائس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان رشتوں کو نبھانے کی بہت زیادہ صرف تاکید نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں صلہ رحمی کتنا اہم موضوع ہے اور اس پر کتنی زیادہ بات کی جا سکتی ہے۔ صلہ رحمی کا کتنا اجر و ثواب ہے، اس کے کیا بینیفٹس ہیں دنیا میں اور کیا بینیفٹس ہیں آخرت میں، ہم سب جانتے ہیں۔ جو اس میں سب سے ادنا، سب سے چھوٹا جو بینیفٹ جو ہمیں دنیا میں اس کا ملتا ہے وہ یہ کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور ہماری عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ ہماری موت کا وقت مقرر پروردگار عالم کی طرف سے کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے نفس کو کچل کر کچھ رشتوں کو ہم نبھانے کی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں تو پروردگار عالم اس موت کے وقت کو بھی ٹال دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، ہماری عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اگر ہم تنگی رزق کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے رزق میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ رشتے جو ہماری چوائس کے رشتے ہیں، جو ہم خود چوز کر سکتے ہیں، وہ رشتہ ہے دوستی کا رشتہ، کہ جب ہم دوست بناتے ہیں اس میں ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے کہ ہم اپنے مزاج کے مطابق دوست بنائیں، یا جب ہم شادی کے بندھن میں بنتے ہیں تو اس میں پروردگار عالم نے ہمیں چوائس دی ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، دین کو فالو نہیں کرتے، سوسائٹی کو فالو زیادہ کرتے ہیں، ورنہ اللہ نے ماں باپ کو یہ حکم دیا ہے کہ جب رشتہ کرے تو وہ اپنی اولاد سے اس کی رائے پوچھیں، اس کی پسند، اس کی ناپسند کا خیال رکھیں، اور جو چیزیں شریعت نے جو احکامات دیے ہیں، حجاب کی صورت میں ہم ملاقات کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مگر مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ نہ ماں باپ شریعت پر عمل کرتے ہیں اور نہ خود ہم شریعت کے متعلق اتنا جانتے ہیں، نہ دین کا علم رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، جیسے کہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں ان کو خوبصورت بنانے کے لیے صلہ رحمی کا جس طرح سے حکم دیا گیا ہے کہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہم ایک دوسرے سے اچھے سے ملیں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض کینہ نہ رکھیں اور خلوص سے ملیں، کم ملیں لیکن خلوص نیت کے ساتھ ملیں اور دلوں کو صاف رکھیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہیں، اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن جو وہ رشتے ہیں کہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، جو دوستی کا رشتہ ہے، اس میں جو چیز خوبصورت اس رشتے کو بناتی ہے میری نظر میں، وہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے وفا۔ آپ کے کردار میں، آپ کی رگ رگ میں اگر وفا ہے، تو پھر جو بعض لوگ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ازدواجی رشتہ جو ہے وہ محبت اور رسپیکٹ، یہ چیزیں بہت بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو محبت میں سمجھتی ہوں کہ آپ جتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، جو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ عزت آپ بظاہر آپ کر سکتے ہیں لیکن دل سے نہیں کر سکتے، ضروری نہیں ہے کہ آپ دل سے کر رہے ہوں،
لیکن وفا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو جتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ کے کردار میں نظر آتی ہے، آپ کی گفتار میں نظر آتی ہے، آپ کے الفاظ میں نظر آتی ہے، ایک ایک رواں رواں آپ کا بولتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ وفا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ جھوٹی وفا آپ کسی پر اپنی ثابت کریں اور آپ کے کردار میں وفا نہ ہو۔ تو اور ہم تو جیسے کہ ہمارے لیے تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ کربلا ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے، تو وہ درسگاہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں ہر رشتہ اتنا بہترین، اتنے تناسب کے ساتھ، اتنی بہترین مثالیں ہیں ہر رشتے کی، چاہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہو، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہو، اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہو، دوستی کا رشتہ ہو، ایون جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے دوست حبیب ابن مظاہر، یا ہم دیکھتے ہیں کہ زوجہ کا شوہر کے ساتھ کیا کردار ہے، جناب ام رباب کس طرح انہوں نے اپنے معصوم بچوں کو قربان کر دیا۔ ہر کردار، مولا عباس، غازی عباس کا کردار، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مثالیں دیتے ہیں، ہم کہ وفا جو ہے وہ اس طرح منسوب ہو گئی جناب عباس سے کہ انہوں نے اتنا عشق اور ایسی وفا کی بی بی سکینہ کے ساتھ کہ آج بھی مشق سکینہ جب ہم دیکھتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کے علم کے ساتھ منسوب ہو گئی تا قیامت، اور ہم مثال دیا کرتے ہیں۔ تو جب ہم ان کرداروں کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنے کرداروں کو اور معاشرے کے کرداروں کو دیکھتے ہیں تو بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ تو اگر وفا ہمارے کردار میں ہے تو محبت بھی ضرور ہوگی، وفا ہمارے کردار میں ہے تو اپنے لائف پارٹنر کی رسپیکٹ بھی ضرور ہوگی، اور بالکل اسی طرح دوستی میں بھی ہے کہ اگر ہم کسی سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے حلقہ باب میں جو لوگ ہوتے ہیں، ہم اگر ان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو پھر ہم ان سے محبت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کو رسپیکٹ بھی نہیں دے سکتے، ہم پھر یقیناً صرف منافقت کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں منافقت ہو وہ رشتے کبھی پائیدار نہیں ہوتے، وہ رشتے پائیدار ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے کردار میں وفا شامل ہو۔ بس اگر اس ایک چھوٹی سی چیز کو ہم سمجھ لیں کہ ہمیں رشتے پروردگار عالم نے جہاں چوائس دی ہے، وہاں ہم ان رشتوں کو سوچ سمجھ کر شریعت کی روشنی میں، دین کی روشنی میں، دین کے احکامات کی روشنی میں جب اپنے لیے اگر چوز کریں گے تو وہ رشتے ہمیشہ پائیدار ہوں گے۔ اور پھر جب ہم وہ چوز کر لیں، سوچ سمجھ کے چوز کر لیں، تو پھر ہم بے وفائی نہ کریں، چاہے وہ دوست احباب ہوں، ہمارا سرکل ہو دوستوں کا، یا ہمارے جو لائف پارٹنر ہوں ان کے ساتھ۔ اور باقی جو رشتے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان رشتوں میں تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز اس طرح سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو چیزیں ہم پر واجب کر دی گئیں کہ یہ رشتے نبھانے ہیں تو ہمیں نبھانے ہیں، اسی لیے اتنا اجر و ثواب رکھا گیا دنیا کا اور آخرت کا کہ جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے قطع رحمی کے نقصانات ہمیں پتہ ہیں، تو اگر ہم ان نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں قطع رحمی سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے تمام رشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں، یا جو ہماری اپنی چوائس سے، اپنی پسند سے، اپنے مزاج کے مطابق ہم نے چوز کیے ہیں، یا ہم سے اگر وہاں کوئی کوتاہی بھی ہو گئی ہے، تب بھی اگر ہم ان رشتوں کو بچانا چاہتے ہیں تو یہی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ان رشتوں کو بچا بھی سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور ان رشتوں کو خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں۔ رشتے تو جو ہم جن رشتوں میں بن جاتے ہیں، ہمیں ان رشتوں کے ساتھ زندگی تو گزارنی ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی بس گزار دی جاتی ہے، وہ اس خوبصورتی کے ساتھ نہیں گزاری جاتی کہ جو اس کا حق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں زندگی گزارتے ہوئے، تو یقیناً ہم اپنی زندگی بھی بہت اچھی گزار سکتے ہیں، اور اپنے لائف پارٹنر کی، اپنی دوستوں کی، ان کی زندگی کو بھی بہت آسان بنا سکتے ہیں۔